أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر. صدق اللہ العظیم. سورۃ الطارق ہے، مکے میں نازل ہوئی ہے. قرآن کی ترتیب کے حساب سے 86 نمبر سورت ہے، اور نزولی ترتیب کے اعتبار سے علماء کا یہ اندازہ ہے کہ یہ 36ویں نمبر پر مکے شریف میں نازل ہوئی ہے، اور ایک رکوع ہے اور 17 آیات ہیں. والسماء والطارق، اللہ فرما رہے ہیں قسم ہے مجھ کو آسمان کی، اور قسم ہے مجھ کو اس چیز کی جو رات میں نمودار ہوتی ہے. اور وما ادراک ما الطارق، تم کیا جانو کہ رات میں کیا چیز نمودار ہوتی ہے. النجم الثاقب، وہ روشن ستارہ ہے. ان کل نفس لما علیہا حافظ، اور نہیں ہے کوئی شخص ایسا کہ جس کے اوپر ہمارا کوئی نگہبان مقرر نہ ہو، کوئی محافظ مقرر نہ ہو. فلینظر الانسان، پس چاہیے ینظر الانسان کہ انسان دیکھے مما خلق، کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے. خلق من ماء دافق، وہ پیدا کیا گیا ہے اچھلتے ہوئے پانی سے. یخرج من بین الصلب والترائب، جو کہ ریڑھ کی ہڈی کے نیچے اور سینے کے درمیان سے نکلتا ہے. انہ علی رجعہ لقادر، اور بے شک وہ ذات اس کو واپس لوٹانے پر قادر ہے. یوم، اس دن تبلی السرائر، کھول دیے جائیں گے راز. فما لہ من قوت ولا ناصر، اور کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جس کے پاس قوت ہوگی یا جس کے پاس مدد ہوگی. والسماء، اور مجھے آسمان کی قسم ہے ذات الرجع، جو کہ لوٹ کر آنے والا ہے. والارض، اور زمین کی قسم ذات الصدع، جو اگانے والی ہے. انہ لقول فصل، یہ قرآن فیصلہ کرنے والا ہے. وما هو بالہزل، اور یہ کوئی مذاق نہیں ہے. انہم یکیدون کیدا، لیکن یہ لوگ بے شک یقین مانو کہ یہ لوگ ان باتوں کے باوجود بھی مکر اور مکاری کرتے ہیں. وَأَكِيدُ كَيْدًا، اور میں ان کی مکر اور مکاری کے اوپر بھی چال چلتا ہوں. فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، اور ہم کافروں کو ایک وقت تک مہلت دیتے جائیں گے. یہ 17 آیات ہیں سورہ طارق کی. میں نے اس کا کچھ مفہوم آپ کے سامنے عرض کیا ہے، لفظ بلفظ اور حرف بحرف ترجمہ نہیں ہے، کچھ مفہوم سے بات سمجھانے کی کوشش کی ہے. یہ اس صورت کا خلاصہ ہے. میں آج کچھ مختصر سی اس صورت کی ابتدائی آیات کے حوالے سے بات کروں گا، زیادہ موقع نہیں مل سکا اس کو دیکھنے کا. والسماء والطارق، اللہ قسم کھا رہے ہیں دو چیزوں کی. ایک چیز ہے آسمان اور دوسری چیز ہے طارق اور آسمان. والسماء، آسمان کی قسم کھائی ہے. آسمان ایک حقیقت کا نام ہے، ایک وجود کا نام ہے، جس کو ہم اپنی اصطلاح میں کہتے ہیں ظرف کہتے ہیں کسی زمانے کو یا کسی برتن کو. ٹھیک ہے، ظرف کہتے ہیں ظرف زمان، ظرف مکان. کسی جگہ کو ظرف کہتے ہیں، کسی چاہے وہ جگہ برتن ہے، چاہے وہ جگہ گلاس ہے، چاہے وہ جگہ زمین ہے، اس کو ظرف کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور چاہے وہ کسی کے دل میں جگہ ہے اس کو ظرف کہتے ہیں. اس کا اتنا ظرف ہی نہیں ہے بندہ اس سے ایسی بات کر سکے. آج کل تو ایسی اردو نہیں رہی اتنا ماڈریٹ نہیں ہے، سمجھ رہے، تو اس کو عربی میں کہتے ہیں ظرف. تو اردو میں جو آپ لوگ بھی تھوڑے پرانے ہیں، زیادہ پرانے نہیں لیکن تھوڑے پرانے تو ہیں نا. وہ ظرف زمان اور ظرف مکان اردو کے اندر کمپلسری اردو کی کتاب کے اندر پڑھا کرتے تھے. تو یہ آپ لوگ بھی جانتے ہیں، سمجھتے ہیں.
تو والسماء اور آسمان جو ہے تو آسمان جو ہے وہ ظرف ہے، کسی جگہ کا نام ہے، سمجھ لیں۔ بہت سے مستشرقین اور دانشور قسم کے لوگ وہ یہ کہتے ہیں کہ آسمان در حقیقت آسمان نہیں ہے، آسمان کا کوئی وجود نہیں ہے۔ جب ہم ان سے کہتے ہیں کہ جو ہم کو نظر آتا ہے یہ جو اوپر نیلے رنگ کا، تو یہ کیا ہے؟ کہتے جی یہ ہماری حد نگاہ ہے، کہ جب جیسے جیسے حد نگاہ انسان کی نگاہ کی ایک حد ہوتی ہے، جہاں وہ حد جا کے ختم ہوتی ہے تو اس کو یہ والا رنگ نظر آتا ہے، اور جب درمیان میں کوئی چیز حائل ہو جاتی ہے، جیسے بادل ہے، کبھی کالے بادل، کبھی سفید بادل، کبھی اندھیرا، تو یہ ہمیں نیلا نظر نہیں آتا۔ تو ہماری حد نگاہ جہاں ختم ہوتی ہے وہاں پر ایک رنگ پیدا ہوتا ہے، وہ نیلے رنگ کا ہلکا نیلا رنگ پیدا ہوتا ہے، لہذا یہ ہماری حد نگاہ ہے، دراصل آسمان نہیں ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ اوپر جائیں تو آپ کو ایسا لگے گا کہ آسمان بھی اوپر جا رہا ہے نا؟ آپ اوپر جائیں تو آپ کو ایسے لگے گا آسمان بھی اوپر جا رہا ہے، اس کا مطلب ہے یہ آپ کی حد نگاہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ عقلی قسم کے دلائل یوں دیے جاتے ہیں جو کہ بالکل غلط ہیں۔ اگر حد نگاہ پر ایک مخصوص قسم کا رنگ ہونا ہوتا تو جب آپ جہاز پہ بیٹھ کے سامنے دیکھتے ہیں، سامنے کچھ بھی نہیں ہوتا تو آپ کو سفید رنگ نظر آتا ہے، ٹھیک، آپ کو وہاں نیلا رنگ نظر نہیں آتا، ٹھیک ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، اگر حد نگاہ پہ اگر نیلا رنگ ہے تو سمندروں پہ نیلا رنگ کیوں نظر آ رہا ہوتا ہے؟ تو ہماری حد نگاہ ہے کہ ہمیں نیلا نظر آ رہا ہے، سمندر کی حد نگاہ تو نہیں ہے نا، سمندر تو صحیح ریفلیکٹ کر رہا ہے، کسی چیز کے عکس کو پیش کر رہا ہے، تو سارے سمندروں کا رنگ نیلا ہے، تو اصل میں پانی کا رنگ نیلا ہوتا ہے؟ کیوں بھائی؟ پانی کا اصلی رنگ تو نیلا نہیں ہوتا، پانی کا اصلی رنگ تو سفید ہوتا ہے، بے رنگ ہوتا ہے، اور سمندر کا پانی تو بالکل ہی بے رنگ ہوتا ہے، تو پھر وہ اس طرح کا نیلا کیوں نظر آتا ہے کہ اس کے اوپر آسمان کا عکس پڑ رہا ہوتا ہے، اس آسمان کے عکس کی وجہ سے وہ نیلا نظر آتا ہے۔ بس در حقیقت آپ اس کو چلو بھر کے دیکھیں تو وہ نیلا نہیں ہوتا، لیکن وہ اتنا بڑا حصہ ہے جس کے اوپر مکمل طور پہ عکس پڑ رہا ہے، تو یہ معلوم ہوا کہ آسمان کا عکس پڑ رہا ہے، کسی چیز کا عکس پڑ رہا ہے، ہماری حد نگاہ کا عکس تو نہیں پڑ رہا ہے بھائی۔ ہماری حد نگاہ کا عکس اگر پڑتا تو کچھ اور بھی حقائق ہوتے، لہذا یہ صرف عقلی ڈھکوسلے ہیں کہ ہم اوپر ہوتے ہیں تو وہ جناب رنگ نیلا ہوتا ہے تو وہ اوپر ہونا شروع ہو جاتا ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، حقائق کے بھی خلاف ہے۔ ایک بات تو یہ ہوئی۔ دوسری بات یہ کہ جب کسی چیز کے اوپر دعویٰ کر دیا جائے تو اس کے رد کے لیے کوئی دلیل دی جاتی ہے، کوئی واقعتاً پکا اور ٹھکا ثبوت دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دعویٰ کر دیا کہ ہم نے آسمان کو بنایا، ہم نے زمین اور آسمان کو 7 دن کے اندر پیدا کیا ہے، 6 دن کے اندر پیدا کی ہے زمین آسمان کو، آپ اس کا رد کرو کہ نہیں پیدا کیا؟ لہذا اس کا رد تو ہو نہیں سکتا، جب اس کا رد نہیں ہو سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے آسمان کا وجود ہے، اور آسمان کو کیسا بنایا؟ فرجع البصر هل ترى من فطور، آپ آسمان کی طرف نظر اٹھا کے دیکھیے، آپ کو اس میں کوئی فطور نظر آ رہا ہے؟ آپ کو اس میں کوئی فطور نظر نہیں آ رہا۔ باقی آسمان کے اوپر بہت سے ابحاث ہیں، بہت سے لوگوں نے کہا کہ آسمان جو ہے مختلف درجات کے ہیں، یہ جو ہم کو نظر آتا ہے یہ 7واں آسمان ہے، یہ پہلا آسمان نہیں ہے، اس کے درمیان 6 آسمان گزر چکے ہوتے ہیں، چنانچہ جو عطارد ہے وہ پہلے آسمان پر ہے، زہرہ جو ہے وہ دوسرے آسمان پر، مریخ جو ہے وہ تیسرے آسمان پر۔ تو یہ نظریات کچھ قدیمی نظریات تھے جو کہ ہمارے ہی علماء نے پیش کیے تھے، لیکن بعد میں اس کی تردید ہوگی کہ ایسی تردید نہیں ہے، یہ آسمان اول ہے اور اس کے بعد آسمان ثانی ہے۔ بعضوں نے کہا کہ پہلا آسمان جو ہے وہ ایک عام دھات کا بنا ہوا ہے جو کہ لوہا کہلاتی ہے، لوہے کا بنا ہے، دوسرا آسمان پیتل کا بنا، تیسرا آسمان سونے کا بنا، چوتھا آسمان ہیرے کا بنا، پانچواں، تو اس طریقے سے ترتیبات لگائیں۔ یہ بھی سب ظنیات ہیں، کسی حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے، لیکن اس بات کا وجود ہے کہ آسمان کچھ نہ کچھ حقیقت ہے۔ آسمان کے نیچے چند سیارے تھے، چند اجسام تھے، بہت بڑے بڑے اجسام۔ اس کو ہمارے لوگوں نے سمجھنے کے لیے ابتدا میں یہ کہا کہ یہ دو قسم کے اجسام ہیں، کچھ سیارے ہیں اور کچھ ستارے ہیں۔
کچھ سیارے ہیں اور کچھ ستارے ہیں. جو ستارے ہیں وہ حرکت نہیں کرتے اور سیارے حرکت کر رہے ہوتے ہیں. سمجھ کہتے ہیں کچھ ایسی آسمانوں میں وانڈرنگ باڈیز ہیں جو کہ آسمان میں حرکت کر رہی ہیں، اور کچھ ایسی ہے جو کہ وانڈرنگ نہیں ہے، صرف ایک جگہ رکی ہوئی ہیں. یہ قدیم یونانیوں کا فلسفہ تھا. پھر انہوں نے خود ہی رد کیا. ہمارے بچپن میں جو کتابیں سائنس کے حوالے سے پڑھائی جاتی تھیں اس کے اندر بھی یہی نظریات تھے کہ ستارے حرکت نہیں کرتے اور سیارے حرکت کرتے ہیں. سیاروں اور ستاروں میں جو فرق ہے اس میں واضح طور پہ یہ بات کہی جاتی تھی، لیکن یہ فرق بھی ختم ہو گیا کہ جب جدید سائنس نے تحقیق کی نہیں، ستارے بھی حرکت کر رہے ہیں اور سیارے بھی حرکت کر رہے ہیں. سورج بھی حرکت کر رہا ہے اور زمین بھی حرکت کر رہی ہے. چنانچہ پھر یہ فرق ہے کہ وہ ستارے جن کی اپنی روشنی ہوتی ہے وہ ستارے کہلاتے ہیں، اور جن کی اپنی روشنی نہیں ہوتی وہ سیارے کہلاتے ہیں. سمجھ لیں؟ جن کی اپنی روشنی نہیں ہوتی وہ سیارے ہیں، جیسے کہ زمین ہے، جیسے کہ عطارد ہے، جیسے کہ زہرہ ہے. اور جن کی اپنی روشنی ہوتی ہے ان کو ستارہ کہتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ایک اور پخ لگ گئی. انسان کا علم آگے بڑھتا گیا کہ کچھ اجسام ایسے بھی ہیں کہ جن کی اپنی روشنی تو نہیں ہے لیکن دوسرے کی روشنی بھی اپنے پاس نہیں رکھتے، ریفلیکٹ کرتے ہیں. تو ان کو سمجھنے کے لیے ان کو نام دے دی گا چاند کا. اور پھر قرآن کو جب کھول کے دیکھا تو پتہ چلا کہ اللہ نے سیاروں کے ساتھ کچھ چاند لگائے ہوئے ہیں، کچھ ایسے اجسام لگائے ہیں جو کہ روشنی کو وہاں سے لے کر یہاں پر ریفلیکٹ کرتے ہیں، یہاں پہ بھیجتے ہیں. تو خلا میں 3 قسم کے اجسام سامنے آ چکے ہیں، ایک سیارے، ایک ستارے اور ایک چاند. ہماری زمین کے پاس ایک چاند ہے، لیکن مشتری کے پاس بعض اقوال کے مطابق 64 چاند ہیں اور بعض اقوال کے مطابق 58 چاند ہیں. تو 58 سے لے کے 64 چاند ہیں مشتری کے پاس، اور ہمارے پاس صرف ایک چاند ہے. اس نے مشتری کی آپ لوگوں نے تصویر دیکھی ہو تو مشتری کی تصویر میں ایسے کچھ مٹی کے دھبے آپ کو نظر آئیں گے. یہ مٹی کے دھبے یہ اس کے اندر آنے والے طوفان ہیں، اور یہ طوفان وہ پانی کے طوفان ہیں، اور یہ پانی کا طوفان ایک طوفان اتنا بڑا ہے جو زمین سے 2 گنا بڑا ہے، پوری زمین سے 2 گنا بڑا ہے. تو ایسے بڑے بڑے سیارے موجود ہیں. تو وہ سما، یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ آسمان کے نیچے ہو رہا ہے. تو اللہ نے آسمان کی قسم کھا کے بتایا کہ ان سب سے اوپر جب آسمان ہے تو یہ ایک آسمان کے نیچے ہو رہا ہے. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے یہ تو ایک عالم ہے ایک آسمان کے نیچے، اس طریقے سے 40,000 عالم اللہ نے آباد کیے ہیں. اور دیگر بعض روایت میں 18,000 عالم اللہ نے ایسے آباد کیے جو کہ یہ ایک آسمان کے نیچے ہے، اور دوسرے عالم کس کے نیچے ہیں وہ ہم نہیں جان سکتے. تو والسماء والطارق، والسماء یہ آسمان کی قسم کھائی ہے. کسی چیز کے بڑے ہونے کی قسم اللہ تعالیٰ کھاتے ہیں، کسی چیز کی اہمیت کو بتلانے کے لیے اللہ اس کی قسم کھاتے ہیں. اور والطارق، طارق وہ جو رات میں آئے. طارق بعض حضرات نے کہا کہ ستارہ ہے تو وہ آگے ذکر فرمائے. طارق کا لفظی مطلب ستارہ نہیں ہے، طارق کا ماخوذی مطلب یعنی کہ معنی کو سمجھنے کے لیے ایک مطلب بنا دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے آپ کو ہم کہتے ہیں آپ کا نام جی عبداللہ ہے، تو آپ عبداللہ کہہ دینے سے انسان کی سب سے نکل جائیں گے؟ نہیں بھائی، آپ کا نام عبداللہ پڑھ سکتا ہے، لیکن چونکہ آپ کو سمجھانے کے لیے ہم نے ایک لفظ استعمال کر لیا، یہ آپ کا نام ہے، یہ آپ کا نام ہو جاتا ہے. تو ایسے ہی والسماء والطارق، طارق کا مطلب ہے رات کو آنے والا. چنانچہ عرب کے اندر وہ مسافر جو کہ رات کو آیا کرتے تھے ان کو طارق کہتے تھے، کہ طارق طریق سے نکلا ہے. طریق کا مطلب ہے سفر طے کرنے والا، اور رات کے وقت چونکہ سفر مشقت والا ہوتا ہے تو لہٰذا اس آدمی کو کہ طارق بول دیتے تھے. تو وہ چیز جو کہ رات کو آئے. وما ادراک ما الطارق، اور تم نہیں جانتے کہ طارق کیا ہے. النجم الثاقب، یہ ایک ستارہ ہے جو کہ چمکنے والا ستارہ ہے. حدیث میں، قرآن میں، تفسیر میں کسی جگہ پر طارق کا کوئی مفہوم بیان نہیں کیا کون سا ستارہ ہے. بعضوں نے کہا ہے کہ جب چاند نکلتا ہے نا،
جب چاند نکلتا ہے تو مغرب کی طرف دیکھیے گا، کبھی آپ دیکھیے گا تو ایک ستارہ چمک رہا ہوتا ہے، دیکھا ہے کبھی آپ لوگوں نے؟ ابھی جب چاند نکلتا ہے تو مغرب کی طرف ایک ستارہ چمک رہا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں سریا، اس ستارے کا نام سریا ہے، بعضوں نے کہا اس کا نام زہرا ہے۔ تو یہ کہنے لگے کہ طارق سے یہ ستارہ مراد ہے، اور بعض محدثین نے لکھا ہے کہ طارق سے زحل کا سیارہ مراد ہے، دونوں برحال اپنی جگہ پر صحیح ہیں۔ تو النجم الثاقب یہ چمکنے والا ستارہ ہے، یہ چمکنے والا ستارہ ہے۔ والسماء والطارق، ابو سفیان کی جو بیوی تھی ہندا، یہ احد میں آئی تو احد میں اس نے جو رجزیہ اشعار پڑھے تو وہ رجزیہ اشعار یہ تھے، نحن بنات طارقی نمشی علی النمارقی، ہم طارق کی بیٹیاں، یعنی کہ جو رات میں آنے سے بھی نہیں گھبراتا، ہم اس کی بیٹیاں، نمشی علی النمارقی، اور ہم پھولوں پر چلنے والی ہیں۔ اور آگے بھی کچھ فوش قسم کے اشعار تھے جو لوگوں کو بھڑکانے کے لیے اس نے بولے تھے احد کی جنگ میں، اور پھر انہی اشعار کو پڑھتے ہوئے حضرت حمزہ کا کلیجے کو چیرا تھا۔ تو بہرحال النجم الثاقب چمکتے ہوئے ستارے کو کہتے ہیں، اس سے کوئی ایک خاص اور مخصوص ستارہ مراد نہیں ہے، جیسا کہ تمام محدثین مفسرین نے اس کا ذکر فرمایا۔ ستاروں کا ایک جہان ہے جو کہ آسمانوں میں قائم ہے، کروڑوں اربوں کھربوں ستارے ایسے ہیں جو کہ آج انسان ان تک پہنچ بھی نہیں سکا۔ بعض حضرات نے لکھا ہے کہ کائنات میں ستارے اتنی زیادہ تعداد میں ہیں، اتنی زیادہ تعداد میں ہیں کہ ان کے صرف نمبر شمار کے لیے، ان کی صرف گنتی کے لیے اگر گنتی شروع کر دی جائے تو اس کی گنتی کے لیے 3.5 لاکھ سال چاہیے، 3.5 لاکھ سال چاہیے ان ستاروں کی گنتی کے لیے۔ اور امریکن ایک اسپیس شپ بھیجا تھا 1988 میں، 1988 میں اسپیس شپ بھیجا تھا جو کہ مشتری سے اڑا، 1988 میں مشتری سے اڑا۔ یہ زمین سے جو چھوڑا گیا تھا 1970 میں چھوڑا گیا تھا، یہ 1987 میں اسپیس سے چھوڑا گیا، مشتری سے چھوڑا گیا، اور یہ زحل تک پہنچا ہے 1997 میں، سمجھ رہے؟ 1997 میں یہ اسپیس شپ مسلسل 10 سال تک دن رات اڑتا رہا، یہ نہیں کہ دن کو آرام کر لیا پھر رات کو چلیں گے، مسلسل وہ اڑتا رہا ایک ٹارگٹ کے پیچھے، اور چلتے چلتے وہ زحل تک پہنچا 10 سال میں، سمجھ رہے؟ ایسے ستاروں کی گنتی کے لیے، ایسے میں ہوائی بات نہیں کر رہا، صرف ستاروں کی گنتی کے لیے اگر گننا شروع کر دیا جائے تو یوں کرتے کرتے 3.5 لاکھ سال گزر جائیں گے، 3.5 لاکھ سال گزر جائیں گے، پھر شاید ستاروں کی گنتی مکمل ہو جائے۔ یہ تو صرف ایک ڈائریکشن میں اڑ رہے ہیں، دائیں بائیں کسی اور ڈائریکشن کی طرف نہیں جا رہے، صرف ایک ڈائریکشن ہے یہ، اور اللہ تعالیٰ اکیلا یہ نظام چلا رہے ہیں۔ اتنی بڑی اللہ کی ذات ہے، اور وہ اللہ کی ذات ہم سے مخاطب ہو کے، اتنا صرف مخاطب ہوتی تو بھی کافی تھا، قسمیں کھانے کے بعد فرما رہے ہیں ان کل نفس لما علیہا حافظ، کہ نہیں ہے کوئی شخص جس کے اوپر ہمارا نگہبان مقرر نہ ہو۔ میں بس آج یہاں تک بات کروں گا، یہ بات بڑی طویل بات ہے۔ ان کل نفس، کوئی شخص نہیں ہے، لما علیہا حافظ، جس کے اوپر ہمارا کوئی نگہبان مقرر نہ ہو۔ ہر شخص کے اوپر اللہ کی طرف سے نگہبان مقرر ہے۔ وہ نگہبان یہاں پر روایتوں میں ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو مقرر کیا ہے، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ کرامن کاتبین 2 فرشتے ہیں جو کہ لکھتے ہیں، کاتبین 2 کو بھی کہتے ہیں اور کاتبین 100 کو بھی کہتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ کاتبین جمع کا صیغہ ہے، کرامن کاتبین لکھنے والے، صرف 2 فرشتے ہیں، ایک دائیں کندھے پہ ایک بائیں کندھے پہ، لہذا جب گناہ کرو تو بائیں کندھا ہلاتے رہو، فرشتوں کو لکھنے نہ ہو، تو یہ فضول بات ہے، یہ بیکار قسم کی بات ہے۔ اتنا آپ کے کندھے پر ہوتے ہیں، ان کو بیٹھنے کے لیے کوئی جگہ نہیں چاہیے، ٹھیک ہے، ان کو رکنے کے لیے کوئی مکان نہیں چاہیے۔ کرامن کاتبین یہ فرشتے تو معمور ہیں من جانب اللہ۔ ایک بڑے مزے کی روایت یاد آئی، یہ فرشتے انسان کے لیے گواہ بھی بنیں گے۔ اور کیسے گواہ بنیں گے؟ جب انسان نیکی کرتا ہے تو فرشتہ نیکی فوراً لکھ لیتا ہے،
نہیں، بات میں نے جلدی کر دی. جب انسان نیکی کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو فرشتہ اس نیکی کو لکھ لیتا ہے، اور اگر وہ نہیں کرتا، اس نیکی پہ عمل کر لیا، تہجد پڑھنی ہے، بس چھوڑنا نہیں ہے، ارادہ پکا ہو گیا، فرشتہ لکھ لے گا تہجد کو لکھ لے گا. ہاں ارادہ پکا ہے، ایسا نہیں ہے. مولوی صاحب نے کہا تہجد پڑھو تو لکھ لے بیٹا، ہم تو نہیں پڑھیں گے. ایسا نہیں ہے، ایسا بھی نہیں ہے. فرشتوں کے ساتھ کھلواڑ نہیں کرنا. اس پہ کہ کل تہجد پڑھنی اور نہیں اٹھ سکا تو فرشتہ کہے گا اللہ جی تہجد تو نہیں پڑھی، تو اللہ کہے گا بھائی نہ میں عمل میں نیکی لکھی اور مٹا دوں، یہ میری شان کے خلاف ہے. چنانچہ اللہ لکھ ہی رہنے دیتے ہیں، اور پھر اس ارادے کی مضبوطی کی بنا پر اللہ اس کو پابندی کرنے کی توفیق دے دیتے ہیں. تو جب انسان ارادہ کرتا ہے تو اس کے ارادے کی برکت ایسی ہوتی ہے کہ فوراً فرشتہ اس کا ارادے کی وجہ سے اس نیکی کو لکھ لیتا ہے. اور جب انسان گناہ کرتا ہے، گناہ کا ارادہ کرتا ہے، تو فرشتہ کیا کرتا ہے؟ فرشتہ کہتے ہیں لکھ لو اس کے گناہ کو. کہا نہیں لکھو، شاید توبہ کر لے. پھر وہ آگے بڑھتا ہے اور وہ گناہ کر لیتا ہے. جب وہ گناہ کر لیتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے اللہ جی اب لکھوں. اللہ فرماتے ہیں نہیں لکھو، شاید کہ توبہ کر لے. واہ کیا اللہ کی شان! اتنے بڑے نظام کو چلانے والا مجھ جیسے ہم جیسے گنہگاروں کے ساتھ ایسا معاملہ کر رہا ہے کہ ہمارے بارے میں ڈیلنگ ہو رہی ہے فرشتوں کے ساتھ. باقاعدہ روایتوں میں اب کوئی کچی بکی بات نہیں کر رہا، بڑی مضبوط اور ویلڈ بات آپ کو بتا رہا ہوں. فرشتے کہتے ہیں اللہ جی ایک دفعہ تو کر لیا، وہ دوسری دفعہ پھر ارادہ کرتا ہے اب گناہ کرنا ہے، جھوٹ بولنا ہے، غیبت کرنی ہے، بدنظری کرنی ہے، فلم دیکھنی ہے، گانا سننا ہے، ناچنا ہے، کودنا ہے، اور حرام مجلس میں جانا ہے، جہاں موسیقی چل رہی ہے وہاں جانا ہے. اور فرشتہ کہتا ہے اللہ جی پھر ارادہ کر رہا ہے، چھوڑو ہو سکتا ہے نہ کرے. پھر وہ گناہ کرتا ہے، پھر اللہ فرشتہ اللہ سے پوچھتا ہے اللہ جی لکھ لوں؟ نہیں چھوڑو، ہو سکتا ہے توبہ کر لیں. پھر تیسری مرتبے کے بعد اللہ فرماتا ہے ہاں اب اس کے گناہ کو لکھ لو، اب اس کے گناہ کو لکھ لو، لیکن یاد رکھنا ہو سکتا ہے توبہ کر لے، خود میں مٹا دوں گا، میں تم سے نہیں مٹواؤں گا. دلیل دوں؟ اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. اولئک اللہ تعالیٰ اولئک یبدل اللہ ذرا غور کیجیے، یبدل الملائکۃ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اس کو مٹا دو، نہیں، یبدل الملائکۃ فرشتے مٹا دیتے ہیں، اس کا یہ مطلب ہے. یبدل الکرام الکاتبین کرامن کاتبین مٹا دیتے ہیں، نہیں جی، یبدل اللہ خود مٹاتے ہیں. دیکھو میرے اور آپ سے اللہ ایسا پیار کرتے ہیں، مجھے اور آپ جیسے گنہگاروں سے اللہ اتنا پیار کرتے ہیں. اور جو توبہ کرتا ہے نا، جو توبہ کرتا ہے اللہ کیا کرتے ہیں پتہ ہے؟ آپ نے تو توبہ کی، توبہ کر کے سو گئے، اللہ فرشتوں کو کہتے ہیں اے فرشتوں آج سارے کے سارے جشن مناؤ، آج میرے بندے نے توبہ کی ہے، آج میرے فلاں بندے نے توبہ کی ہے، اور یہ تو توبہ کر کے سو گیا. ہاں توبہ کی شرائط ہیں، ایسا نہیں ہے کہ فرائض جو چھوڑے ہیں ان کو پورا کرنا پڑے گا. گناہ جو کیا پکا ارادہ یعزم عزما جازما اللہ یعود مثلها ابدا، کہ اب مر جاؤں گا گناہ نہیں کروں گا، کاش کے مادر نازاد مر مرا، اب مر جاؤں گا لیکن گناہ نہیں کروں گا. اور پھر تیسری چیز ندامت ہو. میرا خیال آپ بھول جائیں گے، میں دوبارہ گناتا ہوں. سب سے پہلی چیز کہ ان یقلع عن المعصیہ، معصیت سے الگ ہو جائے. ایسا نہیں اللہ جی اب گناہ نہیں کروں گا اور لڑکی کا نمبر سیو کیا ہوا، اب اللہ جی اب گناہ نہیں کروں گا، موبائل میں فلمیں بھری ہوئی، اللہ جی اب گناہ نہیں کروں گا، پھر بھی موبائل میں گندی فلم دیکھ رہے ہیں، اللہ جی اب گناہ، اب ارادہ ہے پھر جا کے کروں گا. نمبر ایک گناہ سے الگ ہو جائے. اس کا طریقہ ہے کہ آلات معصیت سے الگ ہو، آلات معصیت کو اپنے سے دور کرے. یہ تو بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل مرحلہ ہے. دیکھو جب بندہ ہمت کرتا ہے نا، اس کے بعد اللہ راستے کھولتے ہیں. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں کوشش کرتا ہے پھر ہم خود مدد کرتے ہیں. لیکن اللہ دیکھتے تو ہے یہ بندہ محنت کتنی کرتا ہے. پہلی چیز ان یقلع عن المعصیہ، معصیت سے الگ ہو جائے. نمبر دو ان یعزم عزما جازما اللہ یعود مثلها ابدا، پکا ارادہ کر لے کہ اب نہیں کروں گا. کچا پکا نہیں، مضبوط ارادہ کریں. سمجھ رہے؟
پکا ارادہ کرے. اور پھر تیسری چیز اس کے دل میں ندامت ہو، میں نے غلط کام کیا، اللہ جی معاف کر دے، غلط کام کیا. دیکھو یہ 3 علامتیں سمجھ میں آ گئی. ندامت ہو، پکا ارادہ ہو، گناہ سے الگ ہو جائے. چوتھا یہ کہ جو حق ذمے ہے اس کو ادا کرے، بہن کا حصہ مارا ہوا ہے وہ ادا کرے، بجلی کھائی ہوئی ہے وہ بھی ادا کرے. دیکھو اس بجلی کے اوپر 20 کروڑ عوام کا حق ہے. اگر کنڈے کی لائٹ لے کے آپ نے فلڈ لائٹ ٹورنامنٹ کیا ہے، میچ کیا ہے، تو یہ 18 کروڑ عوام کا حق کھایا ہے. قیامت کے دن دینا پڑے گا، اور قیامت میں تو ہوگا نہیں. اللہ فرمائیں گے جو وہ دوزخ کے چھٹے درجے میں رکھا اٹھا کے لے کر آؤ. تو کسی کا حق کھایا تو واپس کریں. بطور مثال یہ چاروں شرطیں کوئی پوری نہیں کر سکتا، تب بھی کوئی بات نہیں، صرف منہ سے استغفار کرے. اللہ تعالیٰ بڑا پیار کرتے ہیں استغفار کرنے والے سے. بات دوسری طرف نکل رہی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں آپ کو یہ بات سنو. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سفر پر تھے. اس زمانے میں سفر یا تو گھوڑوں پر ہوتا تھا یا پیدل ہوتا تھا. تو امام احمد بن حنبل تو ساری زندگی سفر میں رہے، حدیث کی تلاش میں، حدیث کے لیے بھاگ دوڑ کرتے کرتے عمر گزر گئی. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سفر پر تھے. تو ایک مسجد میں گئے تو ایک صاحب جو مسجد کے ملازم تھے تو وہ کہنے لگے جی کہ بابا جی باہر نکلو، مسجد بند کرنی ہے. تو میں بہت تھکا ہارا آیا ہوں، مجھے مسجد میں آرام کر دوں گا. نہیں، مسجد میں لوگوں کے چراغ رکھے ہوتے ہیں، لوگوں کے املاک رکھے ہوتے ہیں، میں تو مسجد کے اندر آپ کو نہیں رہنے دوں گا. کہا نہیں بھائی میرا ٹھکانہ ہی نہیں ہے، میں مسافر ہوں، کہاں جاؤں. لگا نہیں بھائی آپ کو نکلنا پڑے گا. تو اس آدمی نے امام احمد بن حنبل کو بازو سے پکڑا اور کہا تو نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا. تو مسجد کے ساتھ جو روٹیاں پکانے والا تھا وہ اٹھ کے آ گیا. کبھی کیا ہوا؟ کہا یہ بابا جی مسجد خالی نہیں کر رہا، میں نے جانا ہے اپنے کام کرنا، اور یہ مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، آپ کو کتے آ جائیں گے، اس طرح کے جانور آ جاتے ہیں مسجد میں نے بند کرنی ہے. اور یہ بابا جی نکل نہیں رہا، کہتے ہیں میں نے یہاں رات گزارنی. کہا بابا جی آپ آ جاؤ میرے گھر میں، میرے ساتھ آ جاؤ. وہ امام احمد بن حنبل کو لے کے اپنے گھر چلا گیا، اس کو پتہ نہیں. اور جناب کہہ رہے کہ کیا حال ہے، خیریت سے، اور وہ باتیں سنانا شروع کرتی ہیں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے تو روٹیاں پکا رہا ہے، کہہ رہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. کھانا بچوں کو دے رہا ہے، کہہ رہا استغفر اللہ کسی سے بات نہیں کرتا، صرف استغفار کر رہا ہے. یا کیا کروں، میں نے اس کے بڑے فضائل دیکھے. کہا کیا فضیلت دیکھی؟ کہ لگا زندگی کی ہر خواہش پوری ہوئی ہے استغفار کرنے سے، اللہ سے معافی مانگنے سے ہر خواہش پوری ہوئی ہے، بس ایک خواہش باقی. کیا کیا خواہشات پوری ہوئی؟ تو میری خواہش تھی کہ میرے پاس پیسہ ہو، بہت پیسہ ملا. میری خواہش تھی 10 بچے ہوں، اللہ نے 10 سے زیادہ بچے دیے. میری خواہش تھی ایسا گھر ملے، ایسا گھر مل گیا. میری خواہش تھی میں علماء کی خدمت کروں، الحمدللہ موقع ملا. لیکن اس زمانے میں ایک شخص ہے امام احمد بن حنبل، میں چاہتا ہوں اس کی خدمت کروں، لیکن وہ بغداد میں ہے، میں یہاں بلخ میں بیٹھا ہوں، میں کیسے اس تک پہنچوں گا؟ لیکن میں بس استغفار کر کے اللہ سے مانگتا رہتا ہوں. امام احمد بن حنبل کھڑے ہوئے، میاں میں ہی تو احمد بن حنبل ہوں، اللہ نے تیرے استغفار کی برکت سے مجھے تیرے گھر بھیج دیا. کوئی مسجد میں بٹھانے کو تیار نہیں تھا، استغفار کی برکت سے. دیکھیں تو بندہ صرف استغفار ہی کر لے تب بھی کافی. ہاں ایک یہ کہ اللہ جی گناہ نہیں چھوڑنے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ جی آج کے بعد آپ سے مانگنا بھی نہیں چھوڑوں گا. اللہ اتنا پیارے ہیں، اتنے پیارے ہیں، اتنے پیارے ہیں. دنیا کا سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ ہاں قتل کرنا. اور دنیا کا سب سے بڑا گناہ، شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ زنا. اور ایک اور آدمی بتا دیں، شراب پینا. دنیا کا سب سے بڑا گناہ جو ہے ان تینوں میں سے کوئی بھی نہیں ہے. قتل بھی بہت بڑا گناہ ہے، شراب پینا بھی بہت بڑا گناہ ہے، زنا کرنا بھی بہت بڑا گناہ ہے. لیکن دنیا کا جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ کسی نبی کو قتل کرنا ہے. سمجھے؟ دنیا کا سب سے بڑا گناہ، شرک سے بھی بڑا گناہ، شرک سے بھی بڑا گناہ ہے کسی نبی کو قتل کرنا یا نبی کے کسی وارث کو قتل کرنا. سمجھ رہے ہو؟ یہ دنیا کا سب سے بڑا گناہ ہے، اس پر کسی کا اختلاف نہیں ہے. اب مجھے بتاؤ کہ حضرت عمر کس گناہ میں مبتلا تھے؟ اس گناہ میں تھے نا. اور کسی نبی کو نہیں، امام الانبیاء کو قتل کرنے جا رہے تھے. اور اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے صحابی بنا دیا.
اتنا دنیا کائنات کا سب سے بڑا گناہ کرنے جا رہے ہیں، اور اللہ نے اپنا صحابی بنا دیا، اپنے نبی کا خلیفۃ المسلمین بنا دیا۔ اللہ تو اللہ ہے بھائی، اللہ کے کرم اور اللہ کے فضل کو میں اور آپ کسی پیمانے میں تول نہیں سکتے، اس کی رحمت بہت بڑی ہے۔ ہم اپنے اعمال کو نہ دیکھیں، بزرگ فرماتے تھے جے میں ویکھاں اپنے عملاں ولے تے کچھ نہیں میرے پلے، جے میں ویکھاں اپنے عملاں ولے تے کچھ نہیں میرے پلے، جے میں ویکھاں تیری رحمت ولے تے بلے بلے بلے۔ اللہ کی رحمت کو پنجابی سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر میں اپنے اعمال کو دیکھوں تو میرے پلے تو کچھ بھی نہیں ہے، آپ سنیے، میرے پلے تو کچھ بھی نہیں ہے، اور اگر میں آپ کی رحمت کو دیکھوں تو واہ 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 واہ، کیا بات ہے اللہ کی۔ اور کہتے ہیں نا، مجھے اس کریم مطلق کے کرم کا آسرا ہے، مجھے اس کریم مطلق کے کرم کا آسرا ہے، ارے وہ گناہ کے بچے مجھے کیوں ڈرا رہا ہے۔ لذتیں مل گئی ہے آہوں کی، لذتیں مل گئی ہیں آہوں کی، ایسی تیسی میرے گناہوں کی۔ اللہ نے ہر وقت مومن کے ساتھ محافظ لگائے ہوئے، اس کے ساتھ فرشتے لگائے ہوئے ہیں۔ ہاں، میں بتا رہا تھا، حدیث بتاتے بتاتے میں آگے نکل گیا کرامن کاتبین کی، کہ ایک طرف تو میں صرف سمجھانے کے لیے بتاؤں، ایک طرف گناہ لکھنے والا فرشتہ، ایک طرف نیکی لکھنے والا فرشتہ۔ جو گناہ لکھنے والا فرشتہ ہے وہ صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کے صبح تک ایک ہی ہے، ٹھیک ہے؟ پہلی تاریخ صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کے صبح تک، اس کو اللہ نے یہ باؤنڈ کیا ہوا ہے، پابند کیا ہوا ہے۔ اور جو نیکی لکھنے والا فرشتہ ہے، فجر سے لے کے عصر تک ایک کی ڈیوٹی ہے، عصر سے لے کے فجر تک دوسرے کی ڈیوٹی ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ جو ایک فرشتہ ڈیوٹی کر کے چلا جاتا ہے دوبارہ نہیں آتا، سمجھ رہے؟ پھر تیسرا فرشتہ، پھر چوتھا، پھر پانچواں، ایک دن کے دو فرشتے، سمجھ رہے؟ ایک دن کے دو فرشتے، اور یہ کب نیکی لکھ رہے ہیں؟ ارادے پر بھی نیکی لکھ رہے ہیں، سمجھ رہے؟ اور یہ جو فرشتہ یہ ایک ہی ہے۔ جب روز قیامت اعمال نامہ پیش ہوگا تو اعمال نامے تھوڑا آگے آ جائیے، تھوڑا آگے تشریف لیں۔ اذا قیل لکم تفصحوا فی المجالس فافصحوا یفصح اللہ بینکم، جب تم سے کہا جائے کہ مجالس میں وسعت پیدا کرو تو کھل جایا کرو، مل جایا کرو، اور اللہ تمہارے دلوں کو جوڑ دے گا۔ اللہ ہم سب کی دلوں کو بھی جوڑتے ہیں۔ تو ان کل نفس لما علیہا حافظ، وہ جو محافظ فرشتے ہیں وہ کیا ہیں؟ ذرا دیکھیں کہ قیامت کے دن یہ ایک فرشتہ ہے، اور اپنی زندگی کے دن گن کے 2 سے ضرب دے دیں اور یہ اتنے فرشتے ہیں، سمجھ رہے؟ یہ ہزاروں فرشتے اور یہ ایک فرشتہ ہے۔ یہ کہ اللہ جی اس نے بد نظری کیا تھا، اللہ جی اس نے یہ کیا، اللہ جی اس نے یہ کیا، اور یہ فرشتے کہ اللہ جی اس نے نماز پڑھی، اللہ جی اس نے روزہ رکھا، اللہ جی اس نے یہ اعمال کیے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہاں بھائی تجھ اکیلے کی سنو یا ان ہزاروں کی سنو، جاؤ اس کو لے جاؤ جنت میں۔ ان کل نفس لما علیہا حافظ، اللہ تعالیٰ بندے کے اوپر محافظ ہے اور نگہبان رکھے ہوئے۔ ایک روایت میں معجم کبیر طبرانی کی روایت ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وکل بالمؤمن 160 املاک، اللہ نے ہر مومن کے ساتھ 160 فرشتے لگائے ہوئے ہیں، ہر مومن کے ساتھ 160 فرشتے۔ وکل بالمؤمن، ایک مومن کے ساتھ 160 املاک، 160 فرشتہ ہر مومن کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور اس کی ترتیب میں 2 چیزیں بیان کی، آنکھ کے اوپر 7 فرشتے اور کان کے اوپر 7 فرشتے۔ آگے تفصیل بیان نہیں کی کہ بقیہ کے اوپر کتنے فرشتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنکھ کے اوپر 7 فرشتے ہوتے ہیں، کان کے اوپر 7 فرشتے ہوتے ہیں، ایسے ہی دیگر اعضاء پر اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کے لیے فرشتے مقرر فرمائے ہیں۔ اور اگر یہ فرشتے ہٹ جائیں تو شیطان انسان کو اچک کے لے جائے گا، سمجھ رہے ہو؟ اللہ نے ہر وقت میں ہمارے ساتھ اتنا فرشتہ لگایا ہوا، اور جب اتنے فرشتوں کے ساتھ انسان گناہ کرے تو اللہ کو کیسی غیرت آتی ہوگی، اللہ کو کیسا غصہ آتا ہوگا۔ اللہ نے بندے کی حفاظت کے لیے اتنا فرشتہ لگایا، اور انسان گناہ کر کے ان کو دور کرے۔ حدیث میں آتا ہے، دیکھیں لگ تو رہا ہے کہ حدیث اس کے ساتھ جڑ رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ جڑ نہیں رہی، سمجھ رہے؟ وہ حدیث الگ ہے اور یہ حدیث الگ ہے۔ جس کے گھر میں کتا ہوتا ہے،
یا جس کے گھر میں جاندار کی تصویر ہوتی ہے، ایسے گھر سے اللہ اپنی حفاظت کے فرشتوں کو اٹھا لیتا ہے. فرشتے اس گھر میں حفاظت کے لیے داخل نہیں ہو سکتے. سمجھ رہے ہیں؟ جس گھر میں تصویر ہو یا جس گھر میں فرشتہ ہو، چنانچہ جس گھر میں تصویر ہوتی ہے وہاں پر شیطان کا اثر بھی زیادہ ہوتا ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. اب وہ تصویر کا معاملہ یہ ہے، وہ تصویر ظاہراً ہو، اگرچہ یہ ہے کہ باکس میں بھی تصویر رکھی ہے تو وہ تصویر کے حکم میں ہے، لیکن جس گھر میں ظاہراً تصویر لگی ہے رحمت کے فرشتے اس گھر میں نہیں آتے. اب مجھے بتائیں، جس گھر میں ٹی وی چل رہا ہے رحمت کے فرشتے کیسے آئیں گے؟ جس گھر میں موسیقی اور گانا چل رہا ہے اس گھر میں رحمت کے فرشتے کیسے آئیں گے؟ اور جس گھر کے اندر نمبر 1، نمبر 2، جس گھر میں کتا ہے اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، جو کہ شوقیہ پالا ہوا ہے. کچھ لوگ شکار کے لیے کتا پالتے ہیں اور کچھ لوگ حفاظت کی غرض سے پالتے ہیں. تو ان دو غرض سے کتا پالنا جائز ہے، حفاظت کی غرض سے اور شکار کی غرض سے. تو اس دو غرضوں سے کتا پالنا جائز ہے، گھر کے اندر رکھنا بھی جائز ہے. لیکن اس کے علاوہ جو کہ شوقیہ کتا پالتے ہیں، گاڑیوں میں لے کے گھوم رہے اور ادھر ادھر گھوم رہے، شوقیہ کتا پالتے ہیں، تو اس صورت میں یہ کتا پالنا جائز نہیں ہے. اور اس کی نحوست اتنی ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے گھر کے اندر رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل کا انتظار تھا. آپ بیٹھے ہوئے تھے تو آپ جب باہر نکلے تو جبریل باہر کھڑے ہوئے. آپ نے فرمایا جبریل میں تمہارا انتظار کر رہا تھا اور تم وقت کے پابند ہو، تم کیوں نہیں آئے؟ تو حضرت جبریل نے کہا کہ آپ دیکھیے آپ کے گھر میں چارپائی کے نیچے کتا پڑا ہوا تھا، ایک کتے کا بچہ تھا، اس وجہ سے ہم فرشتے وہاں نہیں آ سکتے جہاں پر کتا موجود ہو. اور ایک مرتبہ آپ کو جبریل کا انتظار تھا تو آپ انتظار میں بیٹھے رہے، جبریل نہ آئے، آپ باہر نکلے تو جبریل باہر تھے. پوچھا کہ کیوں نہیں آئے؟ تو فرمایا ایک پردے کے اوپر تصویر بنی ہوئی تھی، یہ تصویر بنی ہوئی تھی، جہاں پر تصویر ہوتی ہے وہاں پر ہم لوگ نہیں آتے. سمجھ رہے ہو؟ گھر میں بچوں کی تصویریں لگا دیتے ہیں. یہ تصویر لگانا بالاتفاق حرام ہے. اس تصویر لگانے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، سمجھے؟ گھر میں تصویر، جو قائد اعظم کی تصویر دفتروں میں آویزاں کر دیتے ہیں، گھر کے اندر اپنے بچے کی تصویر آویزاں کر دیتے ہیں، بیوی کو حمل ہوا تو چاروں طرف تصویریں لگا دی، تو ہندوانہ نظریہ ہے، مسلمانوں کا نظریہ ہے ہی نہیں. یہ تصویر لگی ہم اس سے اس کو یاد کرتے رہتے ہیں، یہ ہندوانہ نظریہ ہے. جی قائد کی تصویر لگی ہے ہم اس سے اس کو یاد کرتے رہتے ہیں، غلط ہے. اور یہ مسئلہ ہے. کچھ لوگ جو مجبوری کی تصویر، جیسے پاسپورٹ کی تصویر ہے، جیسے شناختی کارڈ کی تصویر ہے، جیسے کہ نوٹ کی تصویر ہے، وہ آویزاں تو نہیں ہوتی، نہ اس کی اتنی تعظیم ہو رہی ہوتی ہے. لیکن جو گھر میں سامنے تصویر لگی ہوتی ہے، جناب فلاں جنگ میں کرنل صاحب نے فلاں موقع پر یہ تصویر کھنچوائی تھی اور وہ گھر میں لگائی ہوئی ہوتی ہے. ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم نے حضرت کی دعوت کی، تو حضرت وہاں بیان کے لیے تشریف لے کر گئے تھے. تو حضرت جانے لگے تو حضرت نے میزبان سے پوچھا، جو انہوں نے بندہ بھیجا تھا، کہ بھائی وہاں پر تصویر تو نہیں لگی ہوئی؟ جی وہاں تصویر لگی ہوئی ہے، جو وہاں کے لیڈران ہیں ان سب کی تصویریں ہیں، جو شہداء ہیں وہاں کے ان کی تصویریں لگی ہیں، قائد اعظم کی تصویر لگی ہوئی ہے، وہاں تو ساری تصویریں لگی. حضرت نے فرمایا کہ دیکھو، جہاں تصویر ہے، چاہے کسی مقدس آدمی کی ہے، چاہے کسی گندے آدمی کی ہے، چاہے کسی پیار کرنے والے کی ہے، چاہے کسی نفرت کرنے والے کی ہے، چاہے کسی کی تصویر لگی ہے، وہاں پر ہم نہیں جا سکتے. لا یجوز الحضور عند مجلس فیہ المحظور، ایسی مجلس میں جانا جائز نہیں ہے جہاں پر اللہ کی نافرمانی ہو، لہذا میں وہاں نہیں جا سکتا. چنانچہ حضرت والا نہیں گئے. وزیر اعظم کو جب پتا چلا کہ حضرت نہیں آ رہے، نے کہا اچھا یہ واقعتاً اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں، ان کے لیے دگنا کر کے کھانا بھیجو، ڈبل کر کے کھانا بھیجا. لہذا اگر گھروں میں تصویریں آویزاں کی ہوئی ہیں، دیکھو ایک تو یہ پکچر ہے، اس پکچر میں کچھ شوافے اور کچھ حنابلہ، اس تصویر کی بات نہیں کر رہا تو ویسے اشارہ نکل گیا، ایک کسی جاندار کی تصویر گھر میں لگی ہوتی ہے، اس میں کچھ حنفیہ میں ہمارے اکابرین میں کسی کا اختلاف نہیں، لیکن کچھ حنابلہ اگر اختلاف کرتے ہیں، ان میں بھی سب لوگ اختلاف نہیں کرتے، کچھ لوگ اختلاف کرتے ہیں. تو ہمارے ہاں جو تصویر کی ایک اور شکل ہے، وہ شکل ہے بھالو، وہ شکل ہے گڑیا، جو بچوں کے بھالو ہوتے ہیں، اور گڑیا ہے. اگر آپ گڑیا کے منہ پہ کپڑا باندھ دیں تب بھی حرام ہے، تب وہ اندھا بت بن جائے گا، اور یہ کسی صورت میں جائز نہیں ہے.
ہمارے ایک ڈاکٹر تھے، انہوں نے اپنے جو ٹیبل تھا، ٹیبل کے اوپر ایک تصویر لگائی ہوئی تھی ڈیکوریشن کے طور پہ. اور ڈیکوریشن پہ وہ جو ان کا جو بڑا یونیورسٹی کا بڑا ڈاکٹر تھا، اس کی تصویر کھدی ہوئی تھی، جیسے ہمارے 1 روپے کے سکے کے اوپر پہلے زمانے میں قائد کی تصویر کھدی ہوئی ہوا کرتی تھی. یہ تصویر تو ایسی ہے جو کہ بت کے حکم میں ہے، اور بت تو کسی صورت میں گھر میں رکھنا جائز نہیں ہے، چاہے چھوٹا بت ہے چاہے بڑا بت ہے. تصویر چھوٹی ہے، جیب میں آ گئی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہ نماز مکروہ ہوگی نہ کوئی مسئلہ ہوگا. لیکن جو بت ہے اگر وہ جیب میں رہ گیا، یا گڑیا ہے وہ جیب میں رہ گئی، بچوں کے کھیلنے کے لیے آپ چھوٹا بھالو لے کر آئے ہیں، چھوٹا پینڈو لے کر آئے ہیں، چھوٹا کسی بھی طرح کا، جیسے آج کل گاڑیوں والے کھلونے مل رہے ہوتے ہیں اور چلنے والے کھلونے مل رہے ہوتے ہیں، اور وہ پوری ایک شکل بنی ہوئی ہوتی ہے، تو یہ شکل کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے. جیسے عام طور پہ میں نے بھی دیکھا ٹرین مل رہی ہوتی ہے، اس ٹرین کے انجن کے سامنے ایک بڑا سا منہ بنا ہوا ہوتا ہے. یہ جو منہ بنا ہوا ہے یہ پلاسٹک کا بنا ہوا منہ ہے، یہ بت کے حکم ہے، یہ تصویر سے بھی آگے ہے، یہ بت کے حکم ہے. چنانچہ جس کے گھر میں ہوگا یہ حفاظت کرنے والے فرشتے نہیں آتے. ہمارے بچوں کے کپڑوں کے اوپر یہ مجبوری ہے، اب کپڑوں کے اندر اوپر تصویر بنی ہے، آپ اس کی تصویر جو آنکھیں بنی ہیں اس کے ٹانکے نکال دیں، اس کو استعمال کریں، ورنہ بچوں کے لیے ایسا کپڑا تلاش کرنا چاہیے جس کے اوپر تصویر نہ بنی ہوئی ہو. اور الحمدللہ اللہ نے 3 بچے دیے، تینوں لڑکے دیے، الحمدللہ تینوں کو آج تک تصویر والا کپڑا نہیں پہنایا. اور مل جاتے ہیں، عام مل جاتے ہیں، ہمیں کوئی بھاگ دوڑ کی فلاں اسپیشل مارکیٹ میں جاؤ تو وہاں سے ملے گا، ایسا بھی کچھ نہیں ہے. الحمدللہ عام مارکیٹوں سے، عام دکانوں پہ مل جاتے ہیں. بچوں کو تصویر والے کپڑے نہ پہنائیں. یہ عام مومن کے ساتھ 160 فرشتے ہوتے ہیں، بچوں کے ساتھ فرشتوں کی فوج ہوتی ہے جو من حمزات الشیطان، جو شیطان کے حمزات، شیطان بچوں کو ڈراتا زیادہ ہے، کیونکہ بچوں میں شعور کم ہوتا ہے، لاشعور زیادہ ہوتا ہے، اور شیطان کا زور لاشعور پہ زیادہ چلتا ہے. شیطان جو عام آدمی کو ڈرائے گا نا، صحیح جوان آدمی کو، سمجھدار آدمی، وہ ڈرانے کی کوشش کرے گا تو خواب میں ڈرائے گا. عام حالات میں وہ شیطان انسان کو نہیں ڈرائے، آج دفتر نہیں جانا، تیری موٹر سائیکل اچھلے گی تو مر جائے گا. ایسے نہیں ہوتا کہ کوئی بندہ آ کے ملے تو شیطان ایسے ڈرائے. ہاں خواب دکھائے گا، تو دفتر جا رہا تھا اور تیرے ساتھ ایسا ہو گیا. جب انسان کا لاشعور کام کر رہا ہوتا ہے اس وقت شیطان حملہ کرتا ہے. بچے عام طور پر لاشعوری حالتوں میں ہوتے ہیں، لہذا اللہ نے بچوں کی حفاظت کے لیے زیادہ فرشتوں کو مقرر فرمایا ہے. جب بچوں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو ان کو کپڑے پہنائے ہوتے ہیں تصویر والے، تو فرشتے ان کے قریب نہیں آ سکتے، چنانچہ شیطان ان کو اچک لیتا ہے. معجم کبیر طبرانی کی روایت ہے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ اللہ اپنے فرشتوں کو مقرر فرما دیتے ہیں. اور پھر لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظون من امر اللہ، لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ، آگے اور پیچھے یہ فرشتے گھیرے ہوئے ہوتے ہیں انسان کو، کہ کیا یحفظون من امر اللہ، اللہ کے حکم سے بندے کی حفاظت کرتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ یہ قرآن کا فیصلہ ہے. ایک صاحب کہنے لگے یار کہاں ہے فرشتے؟ میں نے تو سنا تھا طالب علم کے پاؤں کے نیچے فرشتہ پر بچھاتا ہے، میں ذرا پاؤں مار کے دیکھتا ہوں فرشتے کا پاؤں ٹوٹے گا، فرشتے کا پر ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا. چنانچہ اس نے پاؤں مارا. شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جیسے اس نے پاؤں مارا اس کا پاؤں ہمیشہ کے لیے مفلوج ہو کے رہ گیا. دیکھو ہم یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لے کر آنے والے لوگ ہیں، لیکن کبھی زندگی میں اللہ اس کا مشاہدہ بھی کرواتے ہیں. آپ حضرات نے بھی کیا ہوگا، میں نے بھی کئی بار کیا. میں صرف عقیدت کے طور پہ نہیں کہا، چونکہ قرآن میری کتاب ہے تو لہٰذا میں نے تو ایمان لا نہیں لانا ہے، چاہے غلط کہ چاہے صحیح کہ، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ قرآن غلط کہے. لیکن مشاہدہ بھی ہے کہ اللہ بندے کی حفاظت کرتے ہیں، اللہ بچوں کی حفاظت کرتے ہیں. آپ دیکھیں، آپ اپنے بچے کو دم کریں، اپنے بچے کو دم کریں، دم سے پہلے اور دم کے بعد آپ کو فرق ضرور نظر آئے گا. یہ آپ کی قوت خیالی کی وجہ سے نہیں ہے، اللہ کے نام کی وجہ سے ہے، اللہ کے نام کی برکت سے ہے. باقی قوت خیالی ہم قرآن کو حقائق پر پرکھ کے دیکھ لیں، قرآن کو تمام حقائق پر پرکھ کے دیکھ لیں. قرآن نے وہ سب حقائق بیان کیے جو آج سائنس کھول رہی ہے. سائنس پہلے کہتی تھی کہ سورج حرکت نہیں کر رہا، آج سائنس کہہ رہی ہے سورج حرکت کر رہا ہے. ٹھیک ہے، سائنس کہتی ہے، سائنس آج یہ کہتی ہے آسمان ایک جگہ رکا ہوا ہے، آسمان ایک جگہ رکا ہوا ہے،
اللہ قرآن میں والسماء ذات الرجع، مجھے قسم ہے آسمان کی جو کہ گھوم کے آنے والا ہے. جیسے سائنس نے اعتراف کیا کہ چاند سورج بھی حرکت کر رہا ہے، چاند بھی گھوم رہا ہے، زمین بھی گھوم رہی ہے، سورج کی حرکت ایک ہے، زمین کی حرکتیں دو ہیں اور چاند کی حرکتیں تین ہیں. آج سائنس اعتراف کر رہی ہے. اور میں نے خود اپنی بچپن کی سائنس کی کتابوں میں پڑھا اور آپ لوگوں نے بھی پڑھا ہوگا کہ سورج مرکز میں اور سارے ستارے گھوم رہے ہیں اور سورج ایک جگہ پہ کھڑا ہوا ہے. آپ لوگوں نے بھی پڑھا تھا نا، ہم نے بھی یہی پڑھا تھا. اور آج یہی سائنس کہہ رہی ہے کہ نہیں، سورج مرکز میں تو ہے لیکن یہ بھی جا رہا ہے، یہ بھی کسی طرف جا رہا ہے اور ستارے اس کے گرد یوں گھومتے ہوئے جا رہے ہیں اور یہ بھی حرکت کر رہے ہیں. قرآن نے والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم. والشمس تجری، اور سورج چل رہا ہے، لمستقر لها، اپنے ایک مدار پر گھوم رہا ہے. اللہ نے اس کے لیے بھی مدار مقرر کیا. جیسے زمین کا مدار سورج کے گرد ہے، ایسے سورج کا مدار بھی کسی اور چیز کے گرد ہے. وہ آج تک انسان وہاں تک پہنچ نہیں سکا، ہو سکتا ہے آگے چل کے پہنچ جائے. تو یہ اللہ نے قرآن میں حقائق بیان کیے ہیں. یہ کوئی فرضی باتیں اور فرضی کہانیاں نہیں ہیں جس کو لوگ ایسے سمجھنا شروع کریں. تو ان کل نفس لما علیہا حافظ، کوئی نفس ایسا نہیں ہے جس کے اوپر ہمارا کوئی محافظ مقرر نہیں ہے. چنانچہ اللہ نے انسان کے ساتھ دو قوتیں لگائی ہیں، ایک خیر کی قوت ہے، ایک شر کی قوت ہے. جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ دو قوتیں لازمی پیدا ہوتی ہیں، خیر کی قوت اور شر کی قوت. سمجھے؟ والوالدان یکفرانہ او ینصرانہ. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کل مولود فطرت علی فطرت الاسلام، کل مولود ولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. لیکن اس کے والدین اس کو یکفرانہ او ینصرانہ، اس کو یا تو کافر بنا دیتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں، اچھا بنا دیتے ہیں یا برا بنا دیتے ہیں. ہاں، اس کے ساتھ اس کے ارادے کی اللہ نے قوت دی ہے. مجھے اور آپ کو اللہ نے ارادے کی قوت دی ہوئی ہے. ارادے کی قوت کے بعد اللہ نے ہم کو حکم دیا ہے. دیکھو ایک بات سمجھ لو، بس یہ بات کر کے میں اپنا آج کا درس یہیں پہ ختم کروں گا. رمضان شریف کے اندر پہلے بھی سنا چکا ہوں لیکن بات کو سمجھانے کے لیے پھر بتا رہا ہوں. رمضان کے اندر آپ اور ہم روزے کے اندر ٹھنڈا پانی ہے فریج کے اندر، اور فریج بار بار کھول کے دیکھتے ہیں کہ کب افطاری کا وقت ہوگا اور میں تجھے کھا جاؤں گا. دیکھتے ہیں نا. تو اس وقت خیال تو پیدا ہوتا ہے نا پانی پینے کا، ٹھیک ہے، پیتے نہیں ہیں. لیکن جب وضو کر رہے ہوتے ہیں تو وضو کے دوران آپ کلی کے لیے پانی کو منہ کے اندر لے کے جاتے ہیں تو صرف 1 انچ کا فاصلہ ہوتا ہے نیچے اتارنے کے لیے، لیکن پھر اسی کو نکال دیتے ہیں. کیوں؟ پیاس نہیں لگی ہوتی ہے نا. لیکن پیتے کیوں نہیں ہیں؟ پانی منہ کے اندر بھی چلا گیا اور کوئی دیکھ بھی نہیں رہا اور ٹھنڈا بھی ہے، دل بھی چاہ رہا ہے پی لوں لیکن نہیں پیتا. بلکہ بعض لوگ اتنا ڈر جاتے ہیں، مجھے لگ رہا ہے ایک قطرہ اندر چلا گیا تو روزہ ٹوٹ تو نہیں جائے گا. اس سے پوچھو جی آپ کو تو پیاس لگی تھی، چلا گیا تو آپ کا فائدہ ہو گیا نا. اب فائدے کے بچے، میرا روزہ ٹوٹ رہا ہے تو تجھے فائدے کی لگی ہوئی. اس وقت کیا ہوتا ہے؟ صرف آپ کا میرا ارادہ ہوتا ہے، صرف ارادہ ہوتا ہے، انسان روزہ نہیں توڑتا. اور ذرا مغرب کے بعد روک کے دکھاؤ. کیوں بھائی؟ مغرب کے بعد ارادہ نہیں ہوتا. ہم اور آپ صرف ارادہ کر لیں نا کہ ہم نے آج سے نیک بننا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو گناہ کا پانی نہیں پلا سکتی. چاہے کچھ ہو، چاہے تنہائی ہو چاہے اجتماع ہو، دنیا کی کوئی طاقت آپ کو اللہ سے دور نہیں کر سکتی. چنانچہ اللہ نے ان کل نفس لما علیہا حافظ، ہم نے تمہارے لیے محافظ مقرر کیے ہیں. اب ذرا ربط سمجھ لیں. والسماء والطارق، آسمان کی قسم کھائی اور ستاروں کی قسم کھائی. ٹھیک ہے، آسمان کی قسم کھائی اور ستاروں کی قسم کھائی. اس وقت ستارے نظر آ رہے ہیں کیا؟ ستارے ہیں نا، نظر آ رہے ہوتے ہیں. کل دن 12 بجے ستارے ہوں گے نظر آ رہے ہوں گے؟ نظر نہیں آ رہے ہوں گے. ستارے تو ہوں گے لیکن 12 بجے نظر نہیں آئیں گے. ابھی ستارے ہیں بھی اور نظر بھی آ رہے ہیں. بس ایسے ہی ان کل نفس لما علیہا حافظ، ایسے ہی محافظ موجود ہیں لیکن جب آنکھیں بند کرو گے تو نظر آنا شروع ہو جائیں گے. جب تم دنیا سے جاؤ گے تو یہ محافظ تمہیں نظر آنا شروع ہو جائیں گے. یہاں دنیا میں شام ہوتی ہے تو ستارے نظر آتے ہیں، ایسے تمہاری زندگی کی شام ہوگی تو یہ محافظ بھی تم کو نظر آ جائیں گے، تمہارے لکھے ہوئے اعمال بھی نظر آ جائیں گے.
تمہاری ریکارڈنگ بھی نظر آ جائے گی. ہاں بس ایک آخری بات پہ اپنی بات ختم کرتا ہوں. حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب کی ایک کتاب ہے, میں اس درس میں بھی ایک دفعہ بالکل شروع میں حوالہ دیا تھا. دنیا کے اس پار کتاب کا نام ہے, دنیا کے اس پار. کوئی 40-45 صفحات کی کتاب ہے, بڑی دلچسپ کتاب, بہت دلچسپ. اور اس کتاب کے اندر حضرت مفتی صاحب نے چند ایک واقعات درج فرمائے. تقریباً 2 انگلش کتابیں ہیں جو کہ انگریزوں کی لکھی ہوئی ہیں. اس انگریزوں کی کتابوں میں 1,000 لوگوں کے انٹرویو ہیں. وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ ایسا ہوا کہ وہ قومے میں چلے گئے, اور قومے میں اس حالت میں چلے گئے کہ ان کی ڈیتھ ڈائگنوز ہو گئی کہ یہ مر چکے ہیں. لیکن ان کے دماغ, جب ان کا MRI وغیرہ کیا گیا تو ان کے دماغ میں زندگی موجود تھی, تو ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا, اور کچھ دنوں کے بعد ان کو ہوش آیا. پاکستان کے ایک ڈاکٹر تھے, ڈاکٹر عبد القادر. یہ 1964 کی بات ہے. ان کو ڈبل نمونیا ہوا, اور ڈبل نمونیا کے بعد انہوں نے کہنے لگے کہ میرے سامنے لیڈی نرس جو ہمارے ہاسپٹل کی نرس تھی, کہنے لگی کہ یہ تو ایکسپائر ہو چکے ہیں. یعنی میرے ساتھ ایسے ہوا کہ میں اپنے جسم سے نکل کے چھت پہ پہنچ گیا, اور مجھے اس نرس کی گدی نظر آ رہی تھی, اور وہ جو کام کر رہے تھے, اور مجھے انہوں نے وہ کیا, لیکن میں وہاں سے باہر نکل نہیں پا رہا تھا. جب وہ کہنے لگے, تھوڑی دیر بعد میں اندر داخل ہوا اپنے وقت سے مختصر, کہنے لگے کہ میرے ساتھ یہ بڑی حیرت انگیز معاملہ ہوا. پھر میں نے اخبار میں انٹرویو دیا, تو اس وقت غالباً جو اخبار تھا نوائے وقت یا کوئی اور اخبار تھا, اس اخبار میں ان کا انٹرویو شائع ہوا, اور ہلچل مچ گئی ملک میں. چنانچہ ڈالو والوں نے اس کی تحقیق کی, کرتے 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 1980 میں فتویٰ دیا. سمجھ رہے, 1980 میں فتویٰ دیا. اس کے درمیان یہ 1,000 انٹرویو, ان 1,000 انٹرویو میں چند ایک انٹرویو ایسے تھے کہ کچھ خواتین کے, کچھ بچوں کے, صرف یہ نہیں کہ صرف مسلمانوں کے انٹرویو کہ ان کے ذہن میں ایک بات جمی ہوئی ہے کہ ہم نے مرنے کے بعد جانا ہے. ایک خاتون نے انٹرویو دیا, سب کے انٹرویو میں جو بات مشترک تھی وہ میں ایک جگہ جمع کر رہا ہوں. فرمایا کہ اس میں ایک بات یہ تھی کہ ہم کو اپنی پرانی ساری زندگی دکھائی دی, اور ایسے دکھائی دی, پوری تسلی اور اطمینان سے دکھائی دی, اور میں نے صرف 3 منٹ میں اپنی پرانی ساری زندگی دیکھ لی کہ ایک جزیہ بھی نہیں چھوڑا. کہ میری زندگی کا ایک واقعہ تھا, ایک خاتون کا واقعہ لکھا, میری زندگی کا ایک واقعہ تھا کہ میں نے اماں سے ایک چیز چھپا کے ایک جگہ پہ رکھ دی تھی, اور امی پریشان رہی 5 گھنٹے تک. وہ 5 گھنٹے کے بعد پھر میں نے وہ چیز نکال کے امی کو دی. کہ میں نے وہ 5 گھنٹے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھے, 5 گھنٹے گزر رہے ہیں, اور اماں کو ایسی پریشانی ہے, اس کے اوپر جو مجھے اللہ کی طرف سے نمبر ملے وہ بھی میں دیکھ رہی ہوں. یہ حالات دیکھتے ہوئے یہ سارا وقت میں صرف 3 منٹ میں لگا اور کام ہو گیا. اس کی ایک میں مثال دیتا ہوں آپ کو. مثال یہ ہے کہ ہم لوگ جو خواب دیکھتے ہیں, یہ خواب کتنا لمبا ہوتا ہے. بعض اوقات ایسا خواب ہوتا ہے جو کہ 15-20 منٹ لگ جاتے ہیں اس کو بیان کرتے ہوئے, یا لکھتے ہوئے, یا سنتے ہوئے. 15-20 منٹ خواب بیان کرتے ہوئے ہو جاتے ہیں. لیکن خواب کی اصل جو ڈیوریشن ہے, جو محققین اور سائنسدان کہتے ہیں, وہ صرف 2 سیکنڈ کی ہے. انسان کو صرف 2 سیکنڈ خواب آتا ہے, اس سے زیادہ خواب نہیں آتا, چاہے کوئی کتنا ہی بڑا انسان ہے, اس کو 2 سیکنڈ خواب آتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کبھی آپ لیٹے, اونگ لیا اور اونگ کے درمیان آپ کو اچھا خاصا خواب آتا ہے, ٹائم دیکھو تو 5 منٹ گزرے گا. ایسے کیسے ہو؟ میرے ساتھ تو ہوا ہے, اور میرے جاننے والوں میں بھی کئی لوگوں نے گواہی دی ہے اس چیز کی. میں ایسے ہی جو دل میں آئی بات وہ آپ کو نہیں سنا رہا. تو ایسے ہی ان کل نفس لما علیہا حافظ, اللہ ان اعمال کو انسان کو دکھائیں گے اور وقت بھی نہیں لگے گا. اس لیے کہ نیوٹن مرنے لگا تو نیوٹن سے کسی نے کہا کہ تم اتنے بڑے سائنسدان ہو, اپنی جان بچانے کے لیے کوئی طریقہ بتاؤ, تدبیر بتاؤ. کہا کہ مجھے وہاں لے جاؤ جہاں پر ٹائم نہ ہو, جو جگہ ٹائم سے پاک ہو مجھے وہاں لے جاؤ. اللہ نے دنیا کو بنایا تو وقت کے ساتھ پابند کر دیا, جوڑ دیا. اللہ کے یہاں وقت نہیں ہے, سمجھے. اب اس کی مرضی, وہ کروڑوں منٹ کا کام آدھے سیکنڈ میں لے لے, یہ اس کی قدرت ہے. اس نے وقت کو دنیا میں بھیجا
وقت ایک ایسی چیز ہے جو ہم کو نظر نہیں آتا لیکن گزر رہا ہوتا ہے، ہر کوئی اس کو بچا رہا ہوتا ہے اور وہ پھر بھی نکل رہا ہوتا ہے، ایسا ہے۔ تو ان کل نفس لما علیہا حافظ، ہم نے ہر چیز پر محافظ مقرر کیے، اس کے اعمال پر بھی محافظ مقرر کیے۔ تو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی اس کتاب کا میں نے ذکر کیا، اس میں جو بات میں نے سنا دی، ایک بات میں احتیاطاً بتانا چاہتا ہوں، رات کے وقت اس کتاب کا مطالعہ نہیں کریں، ٹھیک ہے؟ کسی کو چاہیے تو مجھ سے ای میل کے تھرو لے سکتا ہے، کیونکہ وہ کتاب مکتبوں میں ملتی نہیں ہے، آج کل چھپ نہیں رہی، میرے پاس موجود ہے، کوئی بھی مجھ سے USB کے تھرو یا ای میل کے ذریعے سے لے سکتا ہے وہ کتاب۔ تو یہ کتاب ہے، لیکن رات کے وقت نہیں پڑھنا۔ میں نے اپنے بڑے بھائی حضرت مولانا خضر یاد صاحب کو وہ کتاب دی، تو انہوں نے مجھے کہا یہ کتاب رات کو پڑھنے کی نہیں ہے، دن کو پڑھنے کی ہے، لیکن پڑھنے کی چیز ہے، اس میں بڑے اہم حقائق درج ہیں۔ ان کل نفس لما علیہا حافظ، انشاءاللہ وہ پڑھیں گے تو آپ کو اور بھی اچھے طریقے سے سمجھ میں آئے گا۔ اللہ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحیم۔ اے اللہ، کہا ہے، سنا ہے، کہنے والا بھی محتاج ہے، سننے والے بھی محتاج ہیں، ہم سب کی بگڑی بنا دیجیے، ہم سب کو معاف فرما دیجیے۔ آپ کی قدرت عظیم ہے، آپ بہت بڑے ہیں، اتنی بڑائی کے باوجود آپ ہم سب کی طرف، ہر طرف سے، ہر جہت سے، ہر عضو سے ہمارے دلوں کی طرف متوجہ، ہماری آنکھوں کی طرف متوجہ، ہمارے دماغ کی طرف متوجہ، دماغ سے نکلنے والی سوچوں کی طرف متوجہ۔ اللہ، آپ کی توجہ ہم پر اس طرح پھیلی ہوئی ہے کہ ہمارے جسم کا، ہمارے ارادوں کا، ہماری سوچ کا ایک ایک جز آپ کے سامنے ہے۔ اللہ جی، ہماری کمزوری بھی آپ کے سامنے ہے، ہم کو معاف فرما دیجیے، ہمارے گناہوں کو بخش دیجیے، ہمیں اپنی تعلق خاص نصیب فرمائیے، اپنی دوستی نصیب فرمائیے، اپنی یاری نصیب فرمائیے، اپنی محبت نصیب فرمائیے۔ اس قرآن کی برکت ہے اللہ، ہم سب کو نصیب فرما دیجیے۔ اس محلے والوں کو بھی اس قرآن کی برکت عطا فرمائیے، اس قرآن کی برکتیں اس گھر پہ نازل ہو رہی ہیں، ان کو عام اور تام فرما دیجیے۔ ہمارے کسی گناہ کی نحوست کی وجہ سے ان برکتوں سے کو یہاں سے اٹھائی نہیں۔ اے اللہ، اس محلے کو اس قرآن کی برکت سے مالا مال فرما دیجیے، پوری ماڈل کالونی کو اس قرآن کی برکتوں سے مالا مال فرمائیے، ہم سب کو اس قرآن کی برکتوں میں حصہ عطا فرمائیے، اس ہمارے ملک کو، ہمارے شہر کو اس قرآن کی برکت عطا فرمائیے۔ اے اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں مانگی ان میں ہمارا حصہ عطا فرمائیے، جن چیزوں سے پناہ مانگی ہے ان چیزوں سے پناہ نصیب فرما دیجیے۔ اللہ، جملہ مریضوں کو اس کی برکت سے صحت کلی عطا فرمائیے، ہمارے اعظم بھائی کے والدہ کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے، ہماری شفاعت بھائی کو اللہ جی صحت کلی، صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے۔ کچھ طلبہ کے امتحان ہو رہے ہیں، اللہ جی اس کی برکت سے ان کو امتحانوں سے میں عافیت کے ساتھ کامیابی عطا فرمائیے، بیماروں کو صحت عطا فرمائیے، ہمارے نعمان کے بیٹے عبداللہ کو صحت کلی، صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے۔ اے اللہ، صحت کلی عطا فرمائیے، جو گھروں میں بیمار ہیں، اسپتالوں میں بیمار ہیں، اللہ جی سب کو صحت کلی عطا فرمائیے، ہمارے حضرت والا دامت برکاتہم کو صحت کلی عطا فرمائیے، بخار کا، مرض کا نام و نشان مٹا دیجیے۔ اے اللہ، صحت کی بارش نازل فرما دیجیے، اپنی رحمتوں کی بارش نازل فرما دیجیے۔ اے اللہ، ہمارے آصف بھائی کو نرینہ صالح اولاد عطا فرمائیے، ہمارے خالد بھائی کے تمام مسائل کو حل فرما دیجیے، کاروبار کی مشکلات کو اپنے فضل سے دور فرما دیجیے۔ اے اللہ، جو لوگ بھی رزق کی وجہ سے پریشان ہیں، اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیے، عافیت کا روزگار عطا فرمائیے، روزی میں برکت عطا فرمائیے، خرچ میں کفایت عطا فرمائیے، ہمارے ملک کی معاشی حالات کو درست فرما دیجیے، اس کی حفاظت کے حالات کو درست فرما دیجیے۔ اللہ، قرآن کی ان آیات کو دلوں میں اتار دیجیے، اپنی محافظت کی قدر کرنے والا بنائیے۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين. ربنا قبل منا انك